میں اور آپ اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں تو اس زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، اور اس سے پہلے اپنے دل کو جنت بنانا پڑے گا۔ جب دل گلزار جنت بن جائے گا تو پھر ہمارے وجود سے خیر پھوٹے گی، اور اگر دل جہنم بنا رہا، نفرتوں کی آگ جلتی رہی اس جہنم کے اندر، بغض اور کینہ پلتا رہا اس سینے کے اندر، تو پھر ہمارے وجود سے ظہور پذیر ہونے والے اعمال کبھی خیر کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہی ہے، اور فرمایا اسی کو صحیح کر لو، یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی ذات سے لے کر امت کی اصلاح تک کی آرزو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر کی تبدیلی کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پھر اس کے فیضان، اس کی برکتیں پورے معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ اس کا آتا ہے جو میرے دائرہ اختیار ہے، اور میں اگر اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش ممکن ہی نہیں ہوتی۔ یہ خیال است و محال است و جن، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ واللہ جل شانہ اس معاشرت کو اللہ نے یہ پاکیزہ وطن جو ہمیں عطا کیا، اللہ اس کو صالحیت کا نور عطا فرمائے، اور ہم پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ زندگی کے تصور سے آگے بڑھے۔ اسلام نے ہمیں جو ستھرائی، پاکیزگی عطا کی ہے اور پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کی تلقین کی ہے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وقت کی نزاکتیں میرے دامن کو کھینچ رہی ہیں، اور نماز عصر کا وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد۔ ہم دوسروں کے حسد میں، دوسروں کے بغض میں، دوسروں کی دشمنی میں، کسی کی خوشیوں کو دیکھ کے دکھی ہیں۔ ہمارا دکھ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی دکھ ہے، ہمارا دکھ یہ ہے کہ وہ کیوں خوش ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگی کو جیرن کر دیا۔ اس کا مادی نقصان تو ہے، جس سے طبیعت میں گھٹن ہے، ہر وقت بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل نفرت سے خالی ہوں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اندر کی صفائی کی۔ ہمارا سارا زور باہر کی صفائی پر ہے۔ مسواک بھی کریں گے، اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگائیں گے، عالی نصب لباس بھی پہنیں گے، اور ہمارے جوتوں سے لے کر کے پگڑی تک ایک ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی، اور لباس پہ ایک سلوٹ بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اندر میل کچیل جمع ہوگا۔ باہر کو مل مل کے دھوئیں گے لیکن اندر میلا ہی رہے گا۔ جبکہ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نو اے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہماری ساری قوت، کوشش پیکنگ کے اوپر ہے، اور اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ وہ بندہ اور بندے کے چہرے کے اوپر بنا ہوا دل نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہے بندے کا دل دیکھتا ہے۔ قربانی کے باب نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بہا ہوا وہ تو نالیوں میں بہ گیا، تمہارا گوشت تم خود کھا لیتے ہو، قربانیوں کا کھا لیں تم مدارس میں دے دیتے ہو۔ کہا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو وہ ہمارے دل کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ قلب سلیم کے ساتھ کون آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور کون پیش ہوتا ہے؟ لیکن ہم دل کو میلا رکھتے ہیں، دل کو گندا اور جو ہے وہ الجھا ہوا رکھتے ہیں، لیکن لباس کی ستھرائی پر، لباس کی پاکیزگی پر بہت زیادہ ہم زور دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ حضرت رومی نے کہا تھا، جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست۔
کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست. کہا کہ دل کو قابو میں لے آ، حج اکبر یہی ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو میں سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے. میں اور آپ اگر اصلاح احوال چاہتے ہیں، اگر ایک صالح پاکیزہ اللہ کا مطلوب اور مقصود مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کے پیارے محبوب جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں توجہ اپنے دل کی طرف کرنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف اور بار بار کیا التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. تو اگر یہ درست ہو گیا، اللہ اکبر، وچے ہی بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. سب کچھ تو اس دل کے اندر ہے. اور اقبال نے بھی کہا تھا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. یہ پوری کائنات تو اس دل میں ہے، اور صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں. پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو قلب انسان ہے، اور قلب انسانی کو اگر جو ہے وہ کھول دو گے تو پوری کائنات بن جاتی ہے. تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پھر معاشرت کی اصلاح کی ضمانت بنتی ہے. اور معاشرے پھر جو ہے وہ ایک سالے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں رہتے، معاون بن جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں. میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے والے ہیں. تو صرف حور ہی جنت کا تعارف نہیں ہے، جنت کا ایک لطیف تعارف میرے رب نے کروایا. ذرا دیکھیے جنت کیا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما. جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا. کیا؟ جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی. یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو. جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما، نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا. نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھردرا لفظ سننے کو ملے گا، نہ سخت لفظ سننے کو ملے گا، ولا تعصیما، اور نہ ایسا کوئی عمل دیکھنے کو ملے گا جس کو اسم کہا جا سکتا ہو، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو، جو ضرر کا سبب اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ ہو. تو یہ جنت کا نقشہ ہے. جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا. اگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمسائے کے گھر کو ہم نے اذیت کدہ بنا دیا ہے. میں تو یہ بات بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جنریٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے لگائیں کہ ہمسائے کی نیند اچاٹ نہ ہو. اس کے شور و غل سے، اس کی آواز سے، آپ تو بند کمرے میں اے سی لگا کے سو گئے اور جنریٹر باہر چل رہا ہے، لیکن جس کے گھر کی کھڑکیاں بھی پوری نہیں ہیں تو وہ گرمی میں جلس تو رہا ہی ہے، وہ اس اذیت سے بھی گزر رہا ہے. تو جنت کا نقشہ یہ بیان کیا گیا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما. تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا. لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے ہمارا وجود ضرر کا سبب نہ ہو. اللہ کے محبوب نے ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی قربت حاصل کرو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا
کہ تم خیر کی چابی بن جاؤ، جہاں جاؤ وہاں خیر کے در کشا جاؤ، اور شر کا تالا بن جاؤ، جہاں برائی بھی ہو رہی ہو تمہارے وجود کی وجہ سے وہ برائی جو ہے وہ دم توڑ جائے، نہ یہ کہ ہمارا وجود شرر کا سبب ہو، ہمارا وجود جو ہے وہ زہر کا سبب ہو، ہمارا وجود برائی کا منبع و مصدر ہو، اور ہم جہاں جائیں وہاں غیبت کا بازار گرم ہو جائے، جہاں ہم جائیں وہاں جو ہے وہ دشمنی ابھرنے لگے، جہاں ہم جائیں وہاں بہتان تراشی گرم ہو، جہاں ہم جائیں وہاں نفرت کے بھبوکے پھوٹنے لگ جائیں، تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ ہو۔ اور السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ السلام علیکم، تمہیں اب میری جانب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب ہم رواج دیں گے تو پھر کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی آبرو پہ حملہ کریں؟ میں بھی ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور آپ بھی اس دیہات کے رہنے والے ہیں یا اطراف کے بسنے والے ہیں۔ ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ گاؤں میں کسی ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی، لیکن یہ قدریں پامال ہو گئیں، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے، باقی درندے بستے ہیں، وحشی بستے ہیں، اور جو ہے وہ شہوتوں سے بھرے ہوئے ریچھ پنپ رہے ہیں ہمارے گھروں کے اندر۔ یہ دور موجود فتنے کا دور ہے۔ آج جو کچھ ہمارے اداروں میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر ہو رہا ہے، آئے دن خبریں ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں، ہماری گلیوں میں، دیہات تو ایک تقدس مآب ماحول کا نام ہوتا تھا، ایک پورا خاندان اور ایک فیملی ہوتی تھی۔ آج دیہاتوں کا وہ تقدس ٹوٹ گیا، اقدار دم توڑ گئے، اخلاق حسنہ ختم ہو گئے، آج بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، چھوٹے شوخ چشم ہو گئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا، نوجوانہ چوزنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینوں خردہ بیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابرواں مثل دو تیغ آختہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس دور میں میں جی رہا ہوں اب وہ دور آ گیا ہے کہ نوجوان عورتوں کی طرح سجنے سنورنے لگ گئے ہیں، ہر وقت کنگھی پٹی کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی حیا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنی آنکھ کی اپنی خود عاشق ہو گئی ہیں، اور ہر وقت بن سور کے رہنا اور ابروؤں کو تیغوں کی طرح تیار کر کے جو ہے وہ دلوں کو کاٹتے پھرنا ان کا شغل بن گیا ہے۔ لیکن یہ ایک صدی قبل کی کہانی ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ہمارا معاشرہ نہیں رہا۔ آخرت کے اندر تو جو جہنم اور یا جنت وہ فیصلہ بعد میں ہونا ہے، ہم نے اس معاشرے کو جہنم بنا لیا ہے، اور جہنم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ حضرات مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں یا زمین بنجر ہو جائے، فصل دینا چھوڑ جائے، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ لیکن رئیس المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جہاں قومیں جکڑی جاتی ہیں۔ میں کسی مخصوص حکومت کی بات نہیں کرتا، لیکن جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمارے اوپر جو آئے ہیں بدترین لوگ آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم بدترین ہیں۔ تبازروا اتعمر لکم، حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم اچھے حکمران کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو، حکمران عمر جیسے ہو، تو آج میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہماری سزا ہے کوتاہیوں کی۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم، اپنے اپنے دائرے میں چور ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور، جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کم نہیں کرتے، اور یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ نہیں رہا، اور ہم نے اس کو خود جہنم بنایا، اور اس جلائی ہوئی آگ کے اندر خود جلس رہے ہیں۔ ہماری اپنی بیٹیاں بہویں، ہم اپنے بیٹے، ہم اپنے بوڑھے اس کے اندر، اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور ہم اس جہنم سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس جہنم سے اگر نہیں نکلیں گے تو اس جہنم سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس دنیا کو جنت نہیں بنائیں گے تو اس جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صالح پاکیزہ معاشرہ، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، میرے رب نے کہا کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔